قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے چینل کے جتنا بھی ناظرین ہیں سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عظیم الشان زبردست وظیفہ لائے ہیں جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر ایک حضور کے غلام کے بچوں کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچوں کے پڑھائی کے حوالے سے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، چند دن کے عمل سے آپ کے کند ذہن بچے بھی انشاءاللہ ایسے ذہین بن جائیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنا ذہین بچے بن جائیں گے کہ پڑھائی میں بھی ان کا دل لگے گا اور سبق بھی یاد کریں گے اور انشاءاللہ بڑے ذہین بن جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن پاک رحمت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ قرآن پاک جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ آپ وظائف کیا کریں۔ قرآن پاک برحق کتاب ہے، جب بھی آپ اس پر یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے، سبق پڑھیں گے، پڑھائی کریں گے، انشاءاللہ میرے رب کے فضل و کرم سے سارے معاملات آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسا عظیم الشان بہترین وظیفہ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، جو بچے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، جو بچے پڑھائی کے لحاظ سے کمزور ہیں، یہ بچہ چاہے مدرسے میں پڑھتی ہوں یا چاہے سکول میں پڑھتی ہوں، سب بچوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین تحفہ ہے، کمال تحفہ ہے۔ ناظرین، آئیے ہم وظیفے کی طرف بنا آپ کے ٹائم ضائع کیے وظیفہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں، وظیفہ شریف بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز پڑھا کرو، خدا را نماز پڑھا کرو۔ روزانہ کہا جاتا ہے کہ یار نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ نماز کی برکت سے انشاءاللہ العزیز تیرے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی برکت لاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اتنا اللہ پاک کی برکتیں اور سہولتیں کہاں سے آ گئیں، لیکن یہ ساری برکت یہ ذکر کی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ادب کا درس دینا ہے۔ بچوں کو ادب کا درس دینا ہے کہ بیٹا جہاں مقدس اوراق یا تمہاری کتابیں اور سکول کی کتابوں میں سے اسلامیات بھی ہوتی ہے، ان مقدس کتابوں کا یا مقدس اوراق کا آپ نے ادب کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے بچوں کو جو نہیں پڑھتے، پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، حافظہ کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، سبق یاد کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، ان کے لیے بڑا کمال زبردست وظیفہ ہے۔ جی، آپ ایسے کریں
جو بچے سبق یاد نہیں کرتے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو مرضی آپ کو آ جاتا ہو، جو آ جاتا ہو وہی پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی آتا ہو یا کوئی اور درود پاک آتا ہو، جو درود پاک آپ کو یاد ہے آسانی سے وہی درود پاک 3 مرتبہ اول 3 مرتبہ آخر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ رب زدنی علما، ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ 111 مرتبہ آپ نے رب زدنی علما یہ پڑھنا ہے، 111 مرتبہ رب زدنی علما۔ یہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس بچے پر پھونک مار دینی ہے۔ بچے کے سینے کا بٹن کھولیں اور ایسے پھونک مار دیا کریں، یا اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر بچے کے سینے پر مار دیا کریں۔ دیکھیں، یہ تقریباً آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے، 11 دن عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی، ہمیشہ کے لیے آپ پڑھ کے بچوں کو جب مدرسے میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں دم کر دیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا بچہ، آپ کے بچے کا ذہن جو ہے وہ کمپیوٹر بن جائے گا، ذہین بن جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بھونے ہوئے چنے لے لینے ہیں، چنے، بھونے ہوئے چنے، جنہوں اسی پنجابی وچ کہنے ہیں پجے چنے، اے چنے تسا لے لینے۔ یہ چنے تقریباً 1 پائیا چنے ہوں، یہ چنے لے کر آپ نے سامنے رکھ لینے ہیں، اور 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا قویو یا عزیزو۔ یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ لیں، یا قویو یا عزیزو 111 مرتبہ آپ نے تھوڑے سے چنے لے لینے ہیں، ان پر دم کر کے ان بچوں کو کھلا دینے ہیں۔ انشاءاللہ میرے رب کے فضل و کرم سے آپ کے بچے ذہین بن جائیں گے۔ آپ کی جو پریشانی رہتی ہے بچے پڑھتے نہیں ہیں، آپ رات دن ٹینشن میں رہتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، اتنا فیسیں بھی دیتے ہیں، خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے پڑھتے نہیں ہیں، انشاءاللہ العزیز چند دن میں آپ کے بچے رواں دواں ہو جائیں گے، چل پڑیں گے پڑھائی میں، پڑھیں گے، دل لگائیں گے، شوق سے سبق یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آخر پہ گزارش یہ ہے، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی گھریلو ٹینشن ہے، کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے ٹینشن ہے کہ بچے بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ایسے معاملات ہیں، کاروبار نہیں چلتا، صحت نہیں بنتی، تندرستی نہیں، بیمار رہتے ہو ہر وقت، تندرستی نہیں ملتی، یہ ایسے معاملات کی وجہ سے اگر کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بہن بھائی پریشان ہے تو آپ کومنٹ میں لکھ دیجئے، کومنٹ میں آپ ضرور لکھیں انشاءاللہ، یا آپ اپنا رابطہ نمبر کومنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم کال کر کے آپ کو وظیفہ بتائیں گے، آپ کے تمام مسائل کا حل ہوگا، آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کومنٹ میں ضرور آپ نے اپنی پریشانی لکھنی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو روحانی عمل بتائیں گے، روحانی وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے مسائل درست ہو سکتے ہیں، آپ کے گھریلو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ العزیز روزانہ کے بیس پر ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اور آخر پہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل راہ حق 187 کو آپ سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہو کومنٹ میں آپ لکھیں، اور آپ اپنا ساتھ رابطہ نمبر بھی لکھیں، ہم آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ العزیز آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔